السلام علیکم دوستو عظیم سلجوقی فرمانروا سنجر سلجوقی رجب 479 ہجری اکتوبر 1082 میں شمالی عراق کے مشہور شہر سنجار میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر موصل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کی مناسبت سے ان کا نام سنجر رکھا گیا۔ سنجر جب 6 برس کے ہوئے تو اپنے والد ملک شاہ سلجوقی کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ملک شاہ سلجوقی کی وفات صرف سلجوقی مملکت ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوئی۔ ملک شاہ نے اپنے غیر معمولی حسن انتظام کے ذریعے ایک ایسی مملکت میں امن و استحکام قائم کر رکھا تھا جس کا رقبہ کم و بیش 15,000 مربع میل تھا۔ یہ مسلم دنیا کے اوج کمال کا عہد تھا۔ شمالی اندلس میں یوسف بن تاشفین نے مسیحیوں کو شکست دے دی تھی، جبکہ بر صغیر میں ابراہیم غزنوی نے لاہور اور ملتان تک کے علاقوں میں اسلامی مملکت قائم کر رکھی تھی۔ ایشیائی کوچک سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے رومیوں کی کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ ان حالات میں یورپ کو شدید خوف تھا کہ مسلمان کہیں یورپ پر چڑھائی نہ کر دیں، اس لیے یورپ نے متحد ہو کر فلسطین پر یلغار کر دی اور صلیبی جنگوں کی ابتدا ہوئی۔ اگر سلجوقی حکمران متحد ہوتے تو شاید مسیح لشکر کو اتنی جرأت نہ ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ملک شاہ سلجوقی کے انتقال کے بعد ان کے جانشین کا مسئلہ تنازع کا باعث بن گیا۔ ملک شاہ کے 4 بیٹے تھے، برقیہ روق، محمد، سنجر اور محمود۔ ان میں سب سے بڑے برقیہ روق تھے۔ ملک شاہ بھی انہی کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے اور سلجوقی امراء کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن ملک شاہ کی ایک بیوی ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود کو سربراہ بنانے کی آرزومند تھی۔ حالانکہ محمود کی عمر اس وقت صرف 4 برس تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برقیہ رق نے رے میں اور محمود نے اصفہان میں تخت سنبھال لیا۔ اس صورتحال کے باعث ملک شاہ کے بھائی بھی قیادت کا دعویٰ کرنے کے لیے آ گئے۔ تاہم ملک شاہ کی بیوہ ترکان خاتون ملک شاہ کے بھائیوں اور بیٹے محمود کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ اب ملک شاہ کے 2 بیٹے برقیہ رق اور محمد میں ٹھن گئی۔ تاہم 5 برس بعد 497 ہجری 1103 عیسوی میں دونوں کے درمیان صلح ہو گئی اور مملکت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ بغداد اور اس کے مشرق کے علاقے برقیہ رق اور موصل جزیرہ دیار بکر اور شام محمد کے حصے میں آئے۔ صلح کے صرف 1 سال بعد ربیع الثانی 498 دسمبر 1102 میں برقیہ رق کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد محمد پوری سلجوقی سلطنت کے حکمران تسلیم کر لیے گئے، لیکن اس طویل عرصے میں عالمی نقشے پر کئی تبدیلیاں عمل میں آ چکی تھیں۔ مسیح بیت المقدس پر قبضہ کر چکے تھے، ساحل شام اور فلسطین پر مسیح پرچم لہرا رہا تھا، اور جنوبی حصے میں ارّا اور انطاکیہ کی مسیح ریاستیں وجود میں آ چکی تھیں۔ ادھر ایشیائی کوچک میں سلجوقی حکمرانوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ دوسرا خطرہ داخلی تھا، یعنی مملکت میں باطنی فرقے کے لوگ زور پکڑ گئے تھے۔ یہ ملائدانہ عقائد رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ 12 برس کی اس خانہ جنگی میں سنجر نے عملاً حصہ تو نہ لیا، البتہ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز 490 ہجری 1097 میں ہو چکا تھا، جب ان کے بھائی برقیہ رق نے انہیں خراسان اور مشرقی صوبوں کا والی مقرر کیا تھا۔ سنجر نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے جوہر اس وقت سے دکھانے شروع کر دیے تھے، اور یہ انہی کی سیاسی تدابیر کا نتیجہ تھا کہ ایسے وقت جب مملکت کے اطراف میں خطرات منڈلا رہے تھے اور مملکت کے اندر باطنیوں کا فتنہ عروج پر تھا، تو رے، نیشاپور، ہرات، مرو، بلخ، بخارا، سمرقند اور خوارزم میں امن تھا، اور یہاں تیزی سے علمی اور تمدنی ترقی ہو رہی تھی۔ محمد نے 13 سال حکومت کی۔ وہ بہت نیک اور نفیس حکمراں تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں باطنیوں کے فتنے پر بھرپور توجہ دی تھی۔ گو کہ وہ اس مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہوئے، لیکن ان کی کوششوں سے باطنیوں کے کئی قلعے فتح کیے گئے۔ ذی الحج 511 اپریل 1118 میں محمد کا انتقال ہو گیا۔ محمد اور سنجر میں بہت محبت تھی، اس لیے محمد نے اپنے بیٹے محمود کو سنجر کی اطاعت کرنے کی وصیت کی تھی۔ محمد کی وفات کے بعد محمود نے اصفہان میں اقتدار سنبھالا۔ مغربی ایران، عراق، جزیرہ پر محمود کی حکمرانی تھی، اور مشرقی حصے یعنی خراسان اور ترکستان کے امور مملکت کی نگرانی محمود کے چچا سنجر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا دارالحکومت مرو کو بنایا تھا۔ کچھ عرصے بعد محمود نے سرکشی اختیار کی اور ان سے کچھ بے قاعدگیاں سرزد ہوئیں، تو سنجر نے آگے بڑھ کر ان سے حکومت چھین لی۔
لیکن سنجر کی والدہ نے اس پر ناخوشی کا اظہار کیا، جس کے بعد سنجر نے محمود کو اپنا نائب مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ پوری مملکت سلجوکیہ میں جہاں جہاں خطبہ پڑھا جائے وہاں خطبے میں سنجر نام کے بعد محمود کا نام بھی لیا جائے۔ سنجر کا کوئی بیٹا نہ تھا اور وہ محمود سے بہت محبت کرتے تھے۔ سنجر نے پہلے 20 برس میں اپنے بھائیوں برقیہ روک اور محمد کے مقرر کردہ حاکم کی حیثیت سے فرائض انجام دیے اور آخر کے برس خود مختار حاکم کی حیثیت سے بسر کیے۔ اس دوران انہوں نے 19 جنگیں لڑیں اور 2 کے سوا سب میں کامیابی حاصل کی۔ سنجر نے پہلا بڑا کارنامہ اپنے بھائی محمد کے دور حکومت میں انجام دیا۔ 1112 عیسوی میں انہوں نے غزنی کی ریاست پر حملہ کیا۔ اس زمانے میں وہاں غور کے لوگ حکمران تھے۔ سنجر نے غوریوں کو شکست دی اور بیرام شاہ غزنوی کا اقتدار بحال کر دیا۔ اس مہم میں غزنی کا بہت بڑا خزانہ سنجر کے ہاتھ لگا، جس میں 5 بیش قیمت تاج بھی تھے، جن میں سے ہر ایک کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی۔ 17 تخت سونے چاندی کی تھے اور جواہرات زیورات ان کے علاوہ تھے۔ اس فتح کے بعد غزنی کی حکومت سلجوقی سلطنت کی باج گزار بن گئی۔ یہ ایسی کامیابی تھی کہ اس سے قبل کسی سلجوقی حکمراں کو حاصل نہ ہو سکی تھی۔ اس کامیابی کے نتیجے میں طبقات ناصری کے مطابق غزنی اور غزنوی مقبوضات یعنی پاکستان میں لاہور اور ملتان کے علاقوں میں سنجر کا خطبہ اور سکہ رائج ہوا۔ جب سنجر خود مختار حکمراں بنے تو انہوں نے سب سے پہلے باطنی فتنے کی طرف توجہ دی۔ یہ لوگ عباسی خلافت کے سخت دشمن تھے اور کئی برسوں سے ہنگاموں اور شور و شر میں مصروف تھے۔ 4 صدی ہجری میں کعبۃ اللہ میں حاجیوں کو شہید کر چکے تھے۔ ایک بار ہجر اسود بھی اٹھا لے گئے تھے۔ پاکستان کے علاقے میں ملتان اور منصورہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ انہوں نے افغانستان میں غور کے قبائل کو اپنے گمراہ کن عقائد قبول کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اصفہان میں ان کی ایسی دہشت پھیل گئی تھی کہ اگر کوئی شخص مقررہ وقت پر گھر نہ آتا تو سمجھ لیا جاتا کہ باطنی دہشت گرد اسے اٹھا لے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے مغربی ایران سے شام تک کے علاقے کے دشوار گزار پہاڑوں میں 50 قلعے بنا رکھے تھے۔ ان میں 70,000 باطنی فدائی چھپے رہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا مرکز قلعہ الموت کہلاتا تھا۔ باطنی تحریک کا بانی اور باطنیوں کا قائد حسن بن صبا تھا۔ سنجر نے جب اقتدار سنبھالا تو باطنی قلعہ الموت میں بدستور سرگرم تھے۔ سنجر کے بھائی محمد نے باطنیوں کے بہت سے قلعے تسخیر کر لیے تھے اور قلعہ الموت کا بھی محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اس عرصے میں محمد کا انتقال ہو گیا اور یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ سنجر نے حکمراں بننے کے بعد فیصلہ کیا کہ قلعے کا پھر محاصرہ کیا جائے، چنانچہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا۔ اسی دوران ایک دن سنجر نے اپنے خیمے میں اپنے بستر کے قریب ایک خنجر زمین میں گڑا دیکھا جس کے ساتھ ایک رکہ منسلک تھا۔ رکے میں لکھا تھا، اے سنجر، اگر تمہاری رعایت منظور نہ ہوتی تو اس سخت زمین میں خنجر پہ وسط کرنے کے بجائے تمہارے نرم سینے میں یہ خنجر گاڑ دینا زیادہ آسان تھا۔ سنجر نے یہ خط پڑھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کی فوج اور خدام میں باطنی فدائین موجود تھے۔ ان کالی بھیڑوں کے ہوتے ہوئے باطنیوں کے خلاف کامیابی حاصل کرنا بہت دشوار تھا۔ خنجر کے ساتھ جو خط تھا اس میں صلح کی خواہش بھی ظاہر کی گئی تھی، چنانچہ سنجر نے مناسب سمجھا کہ مصالحت کر لی جائے، جو مندرجہ ذیل شرائط پر ہوئی۔ نمبر 1، باطنی اپنے قلعوں میں کسی نئی فوجی عمارت کا اضافہ نہ کریں گے۔ نمبر 2، نیا اسلحہ اور منجنیقیں نہ خریدیں گے۔ نمبر 3، کوئی نیا شخص مرید نہ بنایا جائے گا۔ اس مصالحت کے بعد حسن بن صبا کا بھی 518 ہجری 1124 عیسوی میں انتقال ہو گیا اور سنجر کے بقیہ دور حکومت میں باطنی خاصی حد تک پرسکون رہے۔ سنجر کی ایک اہم کامیابی غور کے کوستانی علاقے کی فتح ہے۔ جب غور کی سلطنت علاؤ الدین حسین کو حاصل ہوئی تو انہوں نے سنجر کی بالادستی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ہرات اور چشت کے درمیانی علاقے اوبا میں سنجر اور علاؤ الدین کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی۔ غوریوں کو شکست ہوئی۔ علاؤ الدین قیدی بنا لیے گیا، لیکن سنجر نے انہیں جلد رہا کر کے اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ سنجر کی ایک اور کامیابی 524 ہجری 1130 عیسوی میں سمرقند کے حاکم احمد بن سلیمان کی بغاوت کا خاتمہ ہے۔ ایک اور خون ریز جنگ سنجر کے بھتیجے مسعود کی بغاوت کی فروغ کرنے کے لیے دینور کے قریب 587 ہجری 1132 عیسوی میں لڑی گئی۔
535 ہجری 1140 عیسوی میں سمرقند کے حاکم نے پھر بغاوت کی تو سنجر نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا، لیکن حاکم سمرقند احمد خان فالج کے شکار ہو کر وفات پا گیا تو شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ سنجر نے احمد خان کے لڑکے کو حاکم بنایا۔ 536 ہجری 1141 عیسوی تک سنجر کسی بڑی رکاوٹ کے بغیر حکومت کرتے رہے، لیکن پھر کرۂ ختائیوں کی جانب سے انہیں ایک بہت بڑے خطرہ کا سامنا کرنا پڑا۔ سنجر کے دور حکومت میں نیم وحشی کرۂ ختائیوں کا ایک گروہ چمن سے ترکستان پہنچا اور